یہ ہے کرشن نگر، جہاں کے لوگ سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے لیکن پھر بھی اتنا نہ کما پاتے کہ اچھا کھا سکیں۔ یہ لوگ اچھے کھانے کو ترستے تھے۔ یہی حال ریا کا بھی تھا، جو کرشن نگر کی باسی تھی۔ اسے اچھے کھانے کا بہت شوق تھا لیکن میسر کچھ نہ تھا۔ ایک دن ریا آلو کی بھاجی بنا رہی تھی کہ اس کی سہیلی کاجل اس کے گھر آئی اور پوچھنے لگی، کیا بنا رہی ہو ریا؟ کہیں تم بریانی تو نہیں بنا رہی؟ ریا یہ سن کر ہنسنے لگی۔ ارے نہیں، آلو کی بھاجی بنا رہی ہوں۔ کاجل بولی، بڑا من کر رہا ہے بریانی اور زردہ کھانے کو۔ میرا تو دل کرتا ہے روز بریانی کھانے کو ملے۔ ایک دن ریا رنگیل پور آئی، جہاں اس کی موسی رہتی تھی۔ موسی پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ وجہ وہی تھی کہ یہاں کے لوگوں کا حال کرشن نگر سے مختلف نہ تھا۔ موسی کے پاس ایک دو دن گزار کر ریا واپس اپنے گاؤں آ گئی۔ ایک دن وہ اپنے لیے کھانا بنا کر لائی تو اسی وقت باہر سے کسی نے صدا لگائی، ہے کوئی جو مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے؟ میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ ریا سے رہا نہ گیا اور وہ دروازے کی طرف لپکی۔ باہر دیکھا تو گلی میں ایک سادھو کھڑا تھا۔ ریا اسے گھر کے اندر لے آئی اور اپنا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ سادھو نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر ریا سے بولا، تم نے اپنا کھانا مجھے کھلا دیا، اب بتاؤ تمہاری کیا اچھا ہے؟ ارے نہیں بابا جی، میں نے کسی لالچ میں آپ کو کھانا نہیں کھلایا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ سادھو نے چٹکی بجائی تو ایک کڑاہی نمودار ہوئی جو بہت بڑی تھی۔ یہ جادو کی کڑاہی ہے، اگر تم اس میں پانی ڈالو گی تو جو کھانا تم بولو گی وہ اس میں بن جائے گا۔ سادھو بولا، لیکن میری بیٹی ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اگر تم نے لالچ کیا تو تم اس کڑھائی کی وجہ سے کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گی، بس کبھی لالچ نہ کرنا۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا جی، بس آپ ایسا کریں کہ ایک ایسی اور کڑھائی بھی مجھے دے دیں۔ سادھو نے پھر سے چٹکی بجائی اور ایک اور ویسی ہی کڑھائی نمودار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی سادھو چلا گیا۔ ریا نے کڑھائی کو اپنی رسوئی میں رکھا تو رسوئی چمک اٹھی اور جادوئی رسوئی بن گئی۔ ریا نے سادھو کے کہنے کے مطابق کڑھائی میں پانی ڈالا اور بریانی کا سوچا تو کڑھائی بریانی سے بھر گئی۔ ریا نے کاجل کو اور گاؤں والوں کو بریانی کھلائی۔ پھر اس کے بعد ریا نے ایک کڑھائی کاجل کے حوالے کی اور اسے ہدایت کی کہ گاؤں والوں کو روز پیٹ بھر کر مفت میں کھانا کھلائے، اور وہ خود دوسری کڑھائی لے کر موسی کے گاؤں آ گئی اور سب کو 3 ٹائم مفت کھانا کھلانے لگی۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے گاؤں میں واپس آئی تو گاؤں میں ہر طرف پانی تھا۔ ریا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، سارے گاؤں والے بھی پریشان تھے۔ اسی وقت سادھو نمودار ہوا اور بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، کبھی لالچ نہ کرنا ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ بابا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، ریا جلدی سے بولی۔ ہاں تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تمہاری دوست کاجل لالچ میں آ گئی۔ پہل تو وہ لوگوں کو اس جادوئی رسوئی سے مفت کھانا کھلاتی رہی، لیکن اب وہ یہ کھانا مہنگے داموں بیچ رہی ہے۔ سب گاؤں والوں کو اس جادوئی رسوئی کا پتہ چل چکا ہے اور اس جادوئی کڑھائی کی چھینا جھپٹی میں اس میں سے پانی گرا اور گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ بابا جی اب آپ ہی کچھ کریں، ہماری مدد کریں۔ سادھو نے ایک اور چراغ نکالا تو سارا پانی اس چراغ میں جذب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سادھو بھی غائب ہو گیا۔ ریا نے خوشی سے چاروں طرف دیکھا، پانی کہیں نہیں تھا اور گاؤں کے لوگ بھی خوش تھے۔